اس کا جو موضوع ہے بہت ہی اہم موضوع ہے. آپ سب تک جو ہے موضوع کیا ہے اس کے متعلق بات پہنچائی گئی ہے میسیجز کے ذریعے. قرآن مجید سے ہمارا تعلق کیسے، یہ جو ہے بہت ہی اہم موضوع ہے. اور اس پر خطاب کرنے کے لیے ہمارے درمیان موجود ہیں فضیلت الشیخ عظمت اللہ عمری حافظہ اللہ. شیخ چتور ڈسٹرکٹ منگلم پیٹ کے رہنے والے ہیں. شیخ عالمیت اور فضیلت جامعہ دارالسلام عمر آباد سے 1990 میں مکمل کیے ہیں. اور الحمدللہ شیخ 2013 سے چتور ڈسٹرکٹ کے جمعیت اہل حدیث کے امیر ہیں، اور فی الحال اب نائب امیر بھی ہیں الحمدللہ. اور اسی طرح منگلم پیٹ میں 2016 سے جو مسجد ہے اسی مسجد میں مدرسہ عبداللہ بن عباس تحفیظ القرآن الکریم کے نام سے بچوں کے لیے مدرسہ بھی چلا رہے ہیں شیخ محترم نے. تو جو بھی بچوں کو قرآن حفظ کرانا چاہتے ہیں تو اس مدرسے میں داخلہ کروا سکتے ہیں. اب کرونا کی وجہ سے شاید داخلے آ کے روکے ہوئے ہیں، تو کرونا کے بعد جو ہے داخلہ آپ شیخ کے مدرسے میں کرا سکتے ہیں. تو اس طرح جو ہے اور دیگر شیخ کے مصروفیات ہیں. تو انہی کچھ باتوں کے ساتھ فضیلت الشیخ عظمت اللہ عمری حافظہ اللہ کو میں دعوت سخن دیتا ہوں. وہ آئے اپنا موضوع قرآن مجید سے ہمارا تعلق کیسے، اس پر خطاب شروع کرے. فضیلت الشیخ عظمت اللہ عمری حافظہ اللہ فلیتفضل مشکورا و ماجورا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. معزز سامعین و ناظرین، میں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس عنوان پر، یعنی قرآن مجید سے ہمارا تعلق کیسے، اس عنوان پر روشنی ڈالنے کی توفیق عطا فرمائی، اور آپ لوگوں کو بھی اس موضوع کے تعلق سے سننے کی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائی. محترم ناظرین، قرآن مجید جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے. قرآن مجید یہ ایک ہدایت ہے، قرآن مجید ایک نصیحت ہے، قرآن مجید ایک رحمت ہے، اور قرآن مجید کے ہدایت ہے. قرآن مجید ایک نور ہے، اور قرآن مجید ساری انسانیت کے لیے ہدایت کا ایک ذریعہ ہے. قرآن مجید کے تعلق سے آج کل لوگ سمجھتے ہیں کہ قرآن بس صرف ایک مقدس کتاب ہے، اسی حد تک اس قرآن مجید کو محدود کرتے ہیں. میں نے آپ لوگوں کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کی ہے. اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ قرآن مجید یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے. قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے پروردگار کی طرف سے نازل کیا ہوا کتاب ہے، یہ ایک نصیحت کے لیے ہے، نصیحت ہے. اور اسی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ نصیحت ہے، رحمت ہے اور ہدایت ہے. تو یہ قرآن مجید کو انسان
آج جیسا سمجھنا ہے اس طرح سے نہیں سمجھ رہا ہے۔ قرآن، جس قوم نے بھی اس قرآن مجید سے تعلق رکھا اور جس قوم نے بھی اس قرآن مجید کو اپنا لیا، اللہ تبارک و تعالی اس قوم کو دنیا کے اندر بلندیوں پر پہنچا دیا، اور جس قوم نے بھی اس قرآن مجید سے اپنا تعلق دور رکھ دیے، قرآن مجید سے اپنا تعلق گہرا ہونے کے بجائے قرآن مجید سے دور ہو گئی، وہ قوم کو اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے اندر ذلیل و خوار کر دیا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ قرآن مجید سے ہمارا تعلق رکھیں۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان هذا القرآن ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ویضع به آخرین۔ مسلم شریف کی حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی اس قرآن مجید کے ذریعے سے کئی قوموں کو اللہ تبارک و تعالی بلندیوں پر پہنچا دیتا ہے، اور اسی قرآن مجید کے چھوڑنے کی وجہ سے کئی قوموں کو اللہ تبارک و تعالی ذلیل کر دیا ہے۔ کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس قرآن کو مضبوطی سے تھام لو، جو بھی قوم اس قرآن کو اپنا لے اللہ تبارک و تعالی اس قرآن مجید کے ذریعے سے اس قوم کو اللہ تبارک و تعالی بلندیوں پر پہنچا دیا ہے۔ تو میں نے آپ لوگوں کے سامنے جو موضوع رکھا ہے، یہ قرآن مجید سے ہمارا تعلق کیسے ہے، یعنی قرآن مجید سے ہمارا تعلق کیسے ہونا چاہیے، اور قرآن مجید سے آج ہمارا تعلق کیسے ہو رہا ہے، اس پر ہم سوچنا ہے، غور و فکر کرنا ہے۔ تو لہٰذا آئیے کہ آج کے معاشرے کے اندر قرآن مجید سے ہمارا تعلق کیسے ہو رہا ہے، اس پر روشنی ڈالے، ہم اس کو دیکھیں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید بس ایک مقدس کتاب ہے، قرآن مجید سے ہمارا تعلق ایسے ہونا ہے کہ بس قرآن مجید ایک مقدس کتاب سمجھ کر قرآن مجید کو گھر کے اندر اونچی جگہ پر رکھا جائے، اور قرآن مجید کو ریشم کے اندر رکھا جائے، کہیں اونچی جگہ پر رکھا جائے، ضرورت کے موقع پر قرآن مجید اٹھا کر قسم کیا جائے، قسم کی جھگڑے کی ضرورت پڑ گئی، جھگڑے کے وقت قرآن کی ضرورت پڑ گئی تو قرآن کو اٹھا کر قسم کرنے کے طور پر استعمال کرتے ہیں لوگ، اور اسی طرح سے قرآن مجید کے ذریعے سے تعویذ گنڈا بناتے ہیں، اور اسی قرآن مجید کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ اس قرآن کے ذریعے سے فال نکالنے کا بھی ایک ذریعہ ہے قرآن مجید، اور لوگ نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں، اور قرآن مجید پڑھنا ہو تو صرف اپنی لڑکی کو پڑھانا ہے، اور شادی کے اندر قرآن مجید بطور ہدیہ بھیجنا ہے، اور قرآن مجید کے ذریعے سے جنت کو، مردوں کو جنت پہنچانا ہے۔ کوئی انسان انتقال ہوا گھروں کے اندر تو مردے کے پاس بیٹھ کر قرآن لاؤ، قرآن کی تلاوت کی جائے، اس کے دفنانے کے بعد، تدفین ہو جانے کے بعد میں اس کے حق میں قرآن مجید پڑھ کر قرآن خوانی کیا جائے، اور گھروں کے اندر خیر و برکت کے لیے طور پر صرف قرآن مجید خود نہ پڑھیں بلکہ دوسروں کو کرایہ پر بلا کر قرآن مجید پڑھا جائے۔ بس یہی کام آج قرآن مجید کے ساتھ ہو رہا ہے، اور اکثر مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح سے کرنے سے ہمارا حق ادا ہو گیا ہے قرآن مجید کا، قرآن مجید سے ہمارا تعلق جو ہونا ہے وہ ہو گیا ہے، بس اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا، اللہ ہم سے راضی، ہم اللہ سے راضی، اور دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے تو قرآن مجید کا حق ادا کر دیا ہے، اور ہمارا تعلق قرآن مجید سے جیسے ہونا چاہیے تھا وہ ہو گیا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، کیا اسی لیے قرآن مجید نازل ہوا کہ مردوں پر پڑھا جائے،
قرآن خوانی کیا جائے، ایثار ثواب کے طور پر قرآن پڑھ کر پیسہ پڑھنے والوں کو دیتے ہیں، کوئی صاحب آتے ہیں پڑھتے ہیں، وقت ختم ہو یا پیسہ وصول کرتے ہیں جاتے ہیں، اب سمجھ گئے کہ بس ہمارا حق ادا ہو گیا۔ یہ کھلواڑ ہے قرآن مجید کا۔ کیا صحابہ کرام کا تعلق ایسے ہی تھا قرآن مجید کا؟ غور کرنے کا مقام ہے۔ آج قرآن مجید سے کیا ہو رہا ہے؟ لوگوں کا سلوک، اس پر ہم غور و فکر کریں کہ معاشرہ کدھر جا رہا ہے، قرآن کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کھیل مذاق۔ تو لہٰذا آج ضرورت ہے کہ ہمارا تعلق قرآن سے جیسے ہونا ہے اس طرح سے ہونا چاہیے۔ صحابہ اکرام کا تعلق قرآن مجید سے کس طرح سے ہو رہا تھا؟ آئیے دیکھیں کہ صحابہ قرآن مجید کے ساتھ کس طرح سے تعلق رکھتے تھے، اور قرآن مجید سے ہمارا تعلق کیسے ہونا ہے، کون سی باتوں کے اوپر کا ہم محاسبہ کرنا ہے کہ کون سی چیزیں کرنے سے ہم قرآن کا حق ادا کر سکتے ہیں، اور قرآن مجید سے ہمارا تعلق کیسے ادا ہوتا ہے۔ آئیے دیکھیں۔ سب سے پہلی بات، قرآن مجید پر انسان کو، ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ کامل ایمان رکھے، کامل یقین رکھے کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، کوئی انسان کا کلام نہیں، کوئی انسان کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ کلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے۔ تو اس پر بھرپور یقین رکھا جائے، ایمان لایا جائے اور یقین رکھا جائے کہ اس کا ایک ایک حرف سچ ہے، اس کے اندر کچھ بھی جھوٹ کی ملاوٹ نہیں ہے۔ قرآن مجید ہم کھولتے ہیں، سب سے پہلی آیت جو ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ کی پہلی آیت ہے۔ یہ کتاب جو ہے ایسی کتاب ہے لا ریب فیہ، جس کے اندر ذرا بھی شک کرنے کی گنجائش نہیں۔ تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، یہ قرآن مجید اللہ کی طرف سے نازل کیا ہوا کلام ہے۔ لا ریب فیہ من رب العالمین، جس کے اندر رب العالمین کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے، جس کے اندر ذرا بھی شک نہیں ہے، نہ جھوٹ ہے اس کے اندر۔ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، یہ قرآن مجید کے آگے سے اور نہ پیچھے سے جھوٹ داخل نہیں ہوا ہے، باطل داخل نہ ہوا ہے۔ قرآن مجید کا ایک ایک حرف، قرآن مجید کی ایک آیت سچ ہے اپنی جگہ پر۔ قرآن مجید کے وعدے سچے ہیں، قرآن مجید کے احکام سچ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر جتنے بھی وعدے کیا ہے انسانوں سے، وہ سب اپنی جگہ پر سچ ہیں۔ کامل یقین رکھا جائے قرآن مجید کی ساری آیتوں پر، اس کے اندر شک و شبہ نہیں کرنا چاہیے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ قرآن پر کامل یقین رکھے، ایمان لائے۔ اس طرح سے یقین رکھا جائے، مثال کے طور پر اس طرح سے یقین رکھا، جس طرح سے ایک عقل مند انسان کو چلاتی ہوئی دھوپ میں کھڑا کیا جائے، کھڑا کر اس کو پوچھا جائے کیا سورج کے ہونے پر تجھے یقین ہے؟ تو انسان بلا شک کہتا ہے، بغیر شک کے یقین کے ساتھ کہتا ہے کہ سورج ہے جس کی تپش میں محسوس کر رہا ہوں۔ تو بالکل اسی طرح سے جس طرح سے ایک انسان چلاتی دھوپ میں کھڑے ہو کر سورج کے ہونے پر یقین رکھتا ہے، اسی طرح سے قرآن مجید کا پورا یقین اس طرح سے رکھا جائے کہ قرآن مجید کا ہر حرف، ہر آیت سچی ہے، اس کے اندر ذرا بھی ملاوٹ نہیں ہے، جھوٹ نہیں ہے، جس کے اندر ذرا بھی شک نہیں ہے۔ اس طرح سے یقین رکھا جائے قرآن مجید کی آیتوں پر یقین رکھتا ہوا، قرآن مجید کے کامل ہونے پر، سچ ہونے پر یقین رکھنے کے بعد قرآن مجید سے اپنا تعلق کیسا رکھے کہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی کوشش کریں، سیکھیں قرآن مجید کی تلاوت کرنا سیکھیں، خود سیکھیں، اپنے بچوں کو سکھائیں۔ آج مسلم معاشرے کے اندر
ہر چیز بچے کو سکھانے کے لیے ٹیوشن کو بھیجنا ہے، اسکول کو بھیجنا ہے، اس کی فکر کرتے ہیں بچے کی زندگی کے متعلق، لیکن فکر نہیں ہے تو بس یہی ہے کہ قرآن مجید اپنا بچہ تلاوت پڑھے نہ پڑھے، تلاوت کرے نہ کرے، اس کی کوئی فکر نہیں ہے۔ ہر چیز کی فکر ہے کہ میرے بچے کو انگلش پڑھنا آتا ہے نہیں آتا ہے یہ دیکھتا ہے، میرے بچے کو فلانی زبان فلانا میاس آتا ہے نہیں آتا ہے یہ دیکھتے ہیں۔ ہر قسم کا علم سکھانے کی فکر ہے معاشرے کے اندر، لیکن اکثریت میں اللہ ماشاء اللہ الحمدللہ ایسے ماں باپ بھی ہیں جن کو فکر رہتی ہے ہمیشہ کہ اپنے بچوں کو قرآن مجید پڑھایا جائے۔ تو قرآن مجید پڑھانے کے فکر ہونا چاہیے ہمارے اندر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، کئی جگہ اللہ تعالیٰ حکم دیا ہے، اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ۔ اے انسان، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تلاوت کر۔ اللہ کے نبی کو یہاں حکم دیتا ہے، لیکن مراد ہر ایک انسان کو اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے۔ ہر ایک انسان قرآن مجید تلاوت کرنے کی کوشش کرے، سیکھیں۔ آئیے صحابہ اکرام کو دیکھیں کہ صحابہ اکرام کو قرآن مجید تلاوت کرنے کا کیسا شوق تھا، اور کوئی پڑھیں تو سننے کا کیسا شوق تھا۔ خود اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کو دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود قرآن پڑھتے تھے اور دوسروں سے درخواست کرتے تھے کہ آپ قرآن پڑھیں اور میں سننا چاہتا ہوں۔ خود پڑھتے تھے، دوسروں کو سناتے تھے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے، اے ابی بن کعب، ان اللہ امرنی ان اقرأ علیک لم یکن الذین کفروا من اہل کتاب۔ بے شک اللہ تبارک و تعالی مجھے حکم دیا ہے کہ میں آپ کے سامنے سورہ بینہ کی آیتیں تلاوت فرماؤں، لم یکن الذین کفروا من اہل کتاب۔ تو ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، سمانی اللہ، یا رسول اللہ، کہ اللہ نے میرا نام لے کر فرمایا کہ میرے آگے آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، نعم، ہاں، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں آپ کے سامنے قرآن مجید کی تلاوت کروں۔ تو فبکا ابی بن کعب، تو ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے اس بات سننا تھا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، رو پڑے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بینہ کی تلاوت فرمائی۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی کی تلاوت کو سنتے تھے، اور اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہتے تھے کہ تم قرآن پڑھو، میں سننا چاہتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمانے لگے، اے عبداللہ بن مسعود، تم قرآن پڑھو، میں آپ سے قرآن سننا چاہتا ہوں۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا رسول اللہ، میں قرآن پڑھوں اور آپ سنیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وعلیک القرآن انزل، آپ پر قرآن نازل کیا جاتا ہے، لیکن مجھے پڑھنے کی آپ درخواست کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں دوسروں سے قرآن مجید کی تلاوت سنوں۔ تو اس درخواست پر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی تلاوت شروع فرمائے۔ اس آیت پر پہنچے سورہ نساء کی، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ اس آیت پر پہنچنا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسبک الآن، یہاں پر ٹھہر جاؤ، رک جاؤ۔ تو صحابی کہتے ہیں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو میں اس آیت پر پہنچنے کر رک کر دیکھتا ہوں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں اس آیت پر پہنچتے۔ تو یہ شغف اللہ کے نبی کا تھا کہ خود پڑھتے تھے اور دوسروں سے سننا چاہتے تھے، دوسروں کو پڑھنے کا حکم دیتے تھے۔ صحابہ اکرام پڑھتے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنتے تھے۔ تو یہ چیز آج ہمارے اندر بھی ہونا ہے۔ صحابہ بھی یہی تھا۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قرآن مجید تلاوت کرتے تو سارے صحابہ اکرام ان کی قراءت سن کر روتے تھے۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی معمول تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ سورہ یوسف کی وہ آیت قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، اس آیت پر پہنچے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زار و زار رونے لگتے تھے. اور اسی طرح سے عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست فرمائے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے عقبہ بن عامر تم قرآن مجید کی تلاوت فرمائیں، میں آپ کی قراءت سننا چاہتا ہوں، آپ کی تلاوت سننا چاہتا ہوں. تو جب عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قرآن مجید کی تلاوت فرماتے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنتے سنتے اس طرح سے زور سے روئے 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 کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہونے کی وجہ سے داڑھی مبارک بھی تر ہو جاتی تھی، اتنا روتے تھے. یہ کیا تھا؟ قرآن مجید سے تعلق اس طرح سے. تو الحمدللہ آج بھی وہ چیز ہونا چاہیے ہمارے اندر کہ ہم قرآن مجید خود پڑھیں، دوسروں کو پڑھائیں، اپنی اولاد کو پڑھائیں. قرآن مجید کی تلاوت کریں. میں ایک بات کہہ دینا یہاں پر مثال کے طور پر، ایک اچھا آج کل ماحول بھی ہے بعض جگہ پر الحمدللہ. تو چند دن پہلے ہمارا ایک دورہ ہوا تھا گوداوری کے علاقے میں. تو کانکی ناکڑا پہ ان کے پاس پہنچے تو وہاں پر ایک صاحب سے ملاقات ہوئی ہماری. تو ان کے بارے میں ایک دوسرے صاحب کہنے لگے ماشاءاللہ ہمارے شیخ جو ہیں اپنے دکان کے کاؤنٹر میں بیٹھ کر 18 پارے قرآن مجید حفظ کر دیے ہیں. ان کی عمر تقریباً 25-30 سال ہے. تو قرآن مجید کا شوق تھا، شوق ہونے کی وجہ سے دکان میں بیٹھ کر کاؤنٹر پر بیٹھ کر 18 پارے قرآن مجید حفظ کر دیے ہیں شیخ. تو ایسا آج بھی تھوڑا بہت ماحول ہے تھوڑے لوگوں کو، لیکن ہر جگہ ہونا چاہیے کہ قرآن مجید کو پڑھتے رہیں، قرآن مجید حفظ کریں، قرآن مجید کو پڑھائیں، قرآن مجید کی تلاوت صبح شام اپنے گھروں کے اندر کرتے رہیں. اور قرآن مجید کو تلاوت سیکھنے کے بعد میں دوسری چیز ہمارے اوپر یہ تیسری چیز یہ عائد ہوتی ہے کہ ہم قرآن مجید کی آیتوں کے اندر پڑھتے ہیں تو غور و فکر کریں. سورہ صاد کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب. ایک ایسی بابرکت کتاب ہے یہ، سبحان اللہ، یہ بابرکت کتاب ہے جس کو ہم نے نازل فرمایا. لیدبروا آیاتہ، نازل کرنے کا مقصد اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے تاکہ لوگ قرآن مجید کی آیتوں کے اندر غور و فکر کریں. وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، غور و فکر کرنے کے بعد عقل مند لوگ نصیحت حاصل کریں. پہلے غور و فکر کرنا ہے ہمیں. غور و فکر ہی نہیں کریں گے تو قرآن مجید سے کیسے نصیحت حاصل کر سکتے ہیں؟ قرآن تو پڑھ لیتے ہیں، قرآن مجید کی آیتوں کے اندر غور و فکر کریں، تدبر کریں، قرآن مجید کی معنی و مطالب کو سمجھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کے اندر کیا فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ کیا پیغام دینا چاہتا ہے، اس واقعے سے ہمیں کیا عبرت حاصل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کیا ہم کو اس بات سے ہم کیا بتلانا چاہتا ہے اس آیت کے اندر. تو یہ غور و فکر کرنا ہے، اور یہ غور و فکر کریں گے تو ہی انسان عبرت حاصل کر سکتا ہے. اب یہ غور و فکر کرنے کے لیے اگر کسی انسان کو عربی زبان سمجھنے کی طاقت نہیں ہے اس کے پاس، تو آج تو الحمدللہ ہر زبان کے اندر تفسیر آ چکی ہے. تیلگو زبان کے اندر اپنے علاقائی زبان میں، ہر زبان میں، چاہے وہ انسان کون سے علاقے کا بھی رہنے والا، ہر علاقے کی زبان کے اندر قرآن مجید کی تفسیر، قرآن مجید کی معنی و مطالب آ گئی. دیکھیں قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ کیا پیغام دے رہا ہے. کھولیں قرآن مجید. اس کے بجائے آج فال دیکھنے کے لیے قرآن کھولتے ہیں. اللہ ہدایت دے. تو قرآن مجید یہاں تو غور و فکر کریں. ہر زبان میں قرآن مجید کی معنی و مطالب آ چکے ہیں، تفسیر پڑھیں تو اس سے عبرت حاصل کریں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کئی جگہ حکم دیا ہے فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اے عقل مندو، اے آنکھ والو، عبرت لو اس قرآن مجید کے ذریعے سے. لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةً لِأُولِي الْأَلْبَابِ، ان پیغمبروں کی زندگیوں کے، ان پیغمبروں کے واقعات کے اندر تمہارے لیے، عقل مندوں کے لیے عبرت ہے. عبرت حاصل کریں.
لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون. سورہ انبیاء کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یقیناً ہم نے آپ کی طرف، اے لوگوں، اے انسانوں، تمہاری طرف قرآن مجید کو نازل فرمایا جس میں تمہارا تذکرہ ہے. کھول کر دیکھیں، تمہارے بارے میں تمہارا تذکرہ ہے اس کے اندر. آج لوگ کھولتے ہی بعض لوگ الحمدللہ اس نیت سے کہ اللہ نے مجھے آج کیا پیغام دے گا. مجھے کوئی ایک مسئلہ آ گیا، چلو قرآن پڑھیں گے، قرآن ہمیں آج کیا پیغام دیتا ہے. کئی لوگوں کی زبانوں سے بھی ہم نے سنا ہے کہ یہ چیز آ گئی، یہ ٹینشن آ گیا، یہ کام ہو گیا، چلو قرآن پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ مجھے کیا تسلی دیتا ہے اس کے ذریعے سے، کیا پیغام دیتا ہے. کھولتے ہی جو آیا اس کے بارے میں غور و فکر کرتی ان آیتوں کے اندر، تو ہو بہو ایسے معلوم ہوا کہ اللہ نے میرے لیے ہی آیت نازل فرمائی ہے، میرے لیے ہی یہ پیغام اللہ تعالیٰ یہاں پر کھول کر مجھے پیغام دیتا ہے. تو ہوتا بھی ہے. تو یہ چیز ہونا چاہیے کہ زندگی کا ہر مسئلہ قرآن مجید کے اندر ڈھونڈنا ہے. اللہ تعالیٰ فرما دیا لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، یہ ایسی کتاب ہے جس میں ہم کو نازل کیا ہے، جس میں تمہارا تذکرہ ہے، اس کے اندر تمہارے سوالات کے جوابات ہیں اس قرآن مجید کے اندر. تو اس لیے قرآن مجید کو تدبر کے ساتھ پڑھنا ہے. قرآن مجید کو تدبر کے ساتھ پڑھنے کے بعد ہم قرآن کے احکام پر عمل بھی کرنا چاہیے. قرآن پڑھ لیے، تدبر حاصل کر لیے اور غور و عبرت حاصل کر لیے، عمل کرنا ہے. قرآن مجید کے اندر جتنے بھی احکام ہیں، قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا ہے ان چیزوں کو بجا لائیں، اور جن چیزوں سے رک جانے کا حکم دیا ہے ان چیزوں سے رک جائیں. قرآن مجید کی آیتوں پر عمل کریں. عمل کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدے ہیں کہ اگر قرآن مجید کی احکام پر یہ قوم عمل کرے گی تو ہم انہیں آسمان اور زمینوں سے رزق عطا فرمائیں گے، آسمان اور زمینوں سے ہماری مددیں دیکھیں گے تم. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر یہ اہل کتاب تورات اور انجیل کی تعلیمات کو قائم کرتے، عمل کرتے، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ، اور ان کے پروردگار کی طرف سے جو بھی نازل کیا گیا ہے اس کے اوپر عمل کرتے. یہ خطاب ہمارے لیے بھی ہے کہ قرآن مجید اللہ کی طرف سے نازل کیا ہے کلام ہے. اس قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل کریں ہم، تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ کیا ہے؟ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ. تو عمل کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ لوگ البتہ ضرور رزق ایسے کھاتے کہ ان کے اوپر سے اور ان کے قدموں کے نیچے سے ہم رزق دیتے اور وہ لوگ کھاتے. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. عمل کر کے دیکھیں اللہ تعالیٰ کی مددیں کیسی کیسی آتی ہیں. تو لہٰذا ہم قرآن مجید کے احکامات پر عمل کریں. عمل صرف علم حاصل کر لیں. یہودیوں کے پاس بھی علم تھا لیکن عمل نہیں تھا، نصارہ کے پاس عمل تھا، علم نہیں تھا. تو قرآن مجید کا علم حاصل کرنے کے بعد ہم عمل کریں. عمل کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدے پورے ہو کر رہیں گے. اور قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل کرنے کے بعد قرآن مجید کی طرف لوگوں کو دعوت دیں. قرآن مجید کے ذریعے سے لوگوں کو دعوت دیں اور قرآن مجید توحید کی طرف لوگوں کو بھی دعوت دیں. فذکر بالقرآن من یخاف وعید. آپ قرآن کے ذریعے سے نصیحت کریں لوگوں کو. لیکن آج ہوتا کیا ہے؟ قرآن مجید کے بارے میں یہ تصور ہو گیا ہے کہ قرآن بہت مشکل کتاب ہے. قرآن کو سمجھنا تو اہل علم کا کام ہے، علماء ہی سمجھتے ہیں قرآن کو. اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے البتہ قرآن مجید کو آسان کر دیا ہے نصیحت حاصل کرنے. ہے کوئی انسان نصیحت حاصل کرنے والا؟ یہ بات قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ کئی جگہ فرماتا ہے. لیکن آج لوگ سمجھ بیٹھے ہیں، سمجھتے ہیں کہ قرآن وہ ہمارا کام نہیں ہے. قرآن تو صرف علماء پڑھنا ہے، قرآن کی تفسیر صرف علماء کرنا ہے، قرآن کو سمجھنے کی کوشش بھی علماء کرنا ہے. قرآن اگر کوئی انسان کہتا ہے کہ قرآن پڑھیں، قرآن کی تفسیر کریں، تو کہتے ہیں کیا تو قرآن کو سمجھنے والا ہو گیا؟ قرآن کو سمجھنے والا ہو گیا کیا؟ قرآن کے بارے میں پوچھنے والا ہو گیا کیا؟ یہ جاہلوں کی جہالت ہے.
قرآن مجید سے تعلق ہمارا ہونا چاہیے. اور کہتے ہیں کہ اب تو عمر ہو گئی ہے, قرآن کو اب سمجھ سکتے نہیں, پڑھ نہیں سکتے. کوشش کریں, کیوں نہیں سمجھ سکتے؟ صحابہ کرام کی عمریں کتنی تھیں جس وقت آسمان سے قرآن اتر رہا تھا؟ کسی کی 30, کسی کی 40 تھیں. اس وقت میں صحابہ کرام قرآن مجید سیکھے, سمجھے. تو بہرحال قرآن مجید کو سمجھنا ہے, اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ پیغام دے رہا ہے. قرآن مجید آسان ہے کوئی انسان نصیحت حاصل کرنے والا. لوگ سمجھتے ہیں کہ قرآن کو سمجھنا ہمارا کام نہیں ہے. اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ بس انسان کی لکھی ہوئی کتابیں. اور آج کل ہر جماعت, اکثر جماعتیں ایسی ہیں کہ اکثر جماعتیں اپنی جماعت کا ایک سلیبس تیار کر لیے, نصاب تیار کر لیے, بس وہی ہمارے لیے کافی ہے. قرآن نہیں, یہ قرآن یہ بہت مشکل کتاب ہے. کب تک مشکل کتاب؟ قرآن کو بازو کو رکھ دیے ہیں, اور یہ قرآن اپنا ایک نصاب تیار کر لیں, ایک سلیبس. کوئی ایک صاحب ایک جماعت کے ہیں, وہ جماعت بس اپنا ایک مسئلہ کا, اپنا ایک طریقہ, اپنا ایک سلیبس تیار کر لیں. صبح و شام اٹھتے بیٹھتے ہمیشہ اسی کتاب کی تلاوت کرتے رہے, قرآن کو چھوڑ دیے. اور دوسرا فرقہ, وہ ایک اپنے ایک اندازے کا, ایک کرامتوں کا ہو یا کوئی دوسرا کچھ کس رہی ہے, بہرحال کہہ لیجئے, تو ان کا ایک اپنے ایک انداز, ان کے اکابرین کا, ان کے لوگوں کا, ان کے بس وہ ایک چیز سلیبس تیار کر لی, اس کو صبح شام پڑھتے رہیں, صبح کے وقت, رات کے وقت, سوتے وقت, وہی تلاوت, وہی کتاب. تو بہرحال اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا, اے مسلمانوں تم سارے اتحاد میں ہونا ہو تو بس ایک ہی ایک پلیٹ فارم ہے, وہ ہے کہ قرآن کو مضبوطی سے تھام لو, اللہ تعالیٰ کی رضی کو مضبوطی سے تھام لو, اسی کے اندر تمہاری کامیابی ہے. سب کتاب میں چھوڑو, ویسے نہیں کتابیں پڑھو, لیکن اصل جو ہمارا مقصد جو ہے وہ قرآن مجید کو مقدم رکھے. اس کے بعد تفسیریں, دوسرے جو کچھ بھی کتابیں ہیں وہ بات کے چیز اس کے بعد رکھیں. تو قرآن مجید سے اپنا تعلق ہونا ہے. اپنے جھولیوں کے اندر قرآن مجید رکھ کر گھومیں, اپنے جیب میں ہو, جہاں کہیں بھی جائیں. آج آسان ہو گیا قرآن مجید ہاتھ میں رکھنا ہے. موبائلوں کے اندر بھی قرآن مجید رکھتے ہیں, چلتے اٹھتے بیٹھتے قرآن مجید کی تلاوت کر سکتے ہیں. تو بہت سی چیزیں آج آسان ہو گئی کہ قرآن مجید کو سمجھنا, پڑھنا, یہ ساری چیزیں. تو بہرحال کہنے کا مقصد تھا, بات کہیں سے کہیں چلے گئی کہ آج بہت سی جماعتیں کیا ہیں, دعویٰ تو کرتے ہیں قرآن سے ہمارا محبت ہے, لیکن عمل میں کے میدان میں دیکھتے ہیں تو قرآن کو بازو رکھ دیے ہیں, اور اپنی جو کتاب, جو سلیبس, جو کتاب نصابی کتاب ہے, اس کے پیچھے لگے ہوئے. اللہ ہم سب مسلمانوں کو ہدایت دے. تو قرآن مجید آسان ہے, قرآن مجید سے اپنا تعلق رکھیں, قرآن مجید سے اپنا گہرا رشتہ رکھیں, جبھی آج یہ امت کامیاب ہو جائے. قرآن کو چھوڑیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے, قرآن کو چھوڑیں گے ذلیل ہو جائیں گے. تو لہٰذا قرآن مجید سے اپنا گہرا تعلق رکھیں, قرآن مجید چلتے اٹھتے بیٹھتے تلاوت کرتے ہیں, اس کے معنی مطالب کو غور و فکر کرتے رہیں. تو یہ چیز ہمارے اندر ہونا چاہیے کہ قرآن مجید سے ہمارا تعلق ہر ہمیشہ ہونا, گہرا تعلق ہوتے رہنا چاہیے. اور اسی طرح سے قرآن مجید کے تعلق سے آج جو ہمارا ذہن بیٹھا ہوا ہے کہ بہت سے مسلمان قرآن مجید کے خلاف اگر کوئی انسان ذری سی توہین لفظ استعمال کرا تو جاہل کھڑ جاتے ہیں کہ قرآن کے تعلق اب سے تو ایسا بولا گیا. لیکن جبکہ انسان خود کہنے والا کہتا ہے, ارے بھائی قرآن مجید سے تعلق, کہنے والا کہتا ہے کہ تیرا قرآن مجید کی توہین تو نے کیا ہے, اس کے اوپر لڑائی جھگڑے کو جاتے ہیں. تو پہلے یہ سوچنا ہے کہ میرا عمل قرآن مجید سے تعلق کیسا ہے. یہ صاحب کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں تو قرآن سے دور ہے, قرآن تعلیمات سے دور, نہ نماز نہ روزہ, کچھ بھی تعلق نہیں ہے. تو بہرحال آخر میں یہی کہتا ہوں کہ ہمارا تعلق قرآن مجید سے جیسے ہونا ہے اس طرح سے ہونا چاہیے. صحابہ کرام کا تعلق قرآن مجید سے کس طرح سے تھا, اللہ کے نبی قرآن مجید سے کس طرح سے تعلق رکھتے تھے, وہ چیزیں آج ہمارے اندر یہ چیزیں لانا چاہیے. میں آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور قرآن مجید سے جس طرح سے ہمارا تعلق ہونا ہے اس طرح سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
بارک اللہ فیک شیخ، جزاکم اللہ خیر واحسن الجزا۔ ساتھیوں، جن کے پاس بھی سوالات ہے موضوع کے متعلق تو اپنا ہینڈ ریز کریں۔ امام قاسم بھائی، آپ کے ہاتھ سے انمیٹ کر کے سوال دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خیریت کیا شیخ؟ جی الحمدللہ، اللہ کا میرا ایک سوال ہے۔ سوال کیا ہے تو پانی نہاتے وقت میں غسل کرنا بھول گئی، پانی نہا لیں، کیا بعد میں دوبارہ غسل کرنا چاہیے اور دوبارہ پانی نہانا چاہیے؟ شاید شیخ آپ کا سوال جو ہے پانی نہاتے سے وقت میں، یعنی پانی نہانا ہے غسل کرنا ہے، پانی نہانا الگ غسل کرنا الگ نہیں۔ اور ایک مرتبہ سوال کیجیے۔ امام قاسم بھائی، آپ کے یہاں سے انمیٹ کر کو پھر دوبارہ سوال مائک کا آن ہوتا نہیں ہے تو طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس لیے آواز ایسا آتی ہے۔ تو سوال کیا ہے تو ہمیں پانی نہانے جاتے ہیں، غسل کرنا کچھ ٹینشن میں ہو کے غسل کرنا بھول گئی، پانی نہا لیں، تو پانی نہانے کے بعد میں یاد آیا ہمیں غسل کرنا بھول گئے، دوبارہ کیا ہمیں دوبارہ پانی نہانا چاہیے؟ کیا دوبارہ پشٹو کرنے سے پھر غسل کر کے پھر پانی نہانا چاہیے؟ شاید بس غسل کرنے تو ہو جائے۔ اچھا شیخ، آپ جو سمجھے ہیں پانی نہانا الگ ہے غسل کرنا الگ ہے کر کے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ پانی نہانا بھی ایک ہی ہے، غسل کرنا بھی ہے۔ غسل کرنا عربی زبان کا لفظ ہے غسل، پانی نہانا اردو زبان کا ہے۔ لیکن آپ جو جس نیت سے آپ حمام میں داخل ہوتے ہیں، نہانے کی نیت سے ہی داخل ہوتے ہیں، تو آپ نہانے کی نیت سے جاتے، دل کا آپ کا ارادہ ہی نیت ہے، گئے غسل کر لیے آ گئے تو غسل ہو گیا، اپنی پانی نہا لیے تو غسل ہو گیا۔ اور اس میں بھول جانے کا کیا مطلب ہے شیخ؟ سنا رہا، میرا مطلب یہ ہے کہ تو 3 بار گرگرا کرنا، 3 بار آ کے ہاتھ دھونا، 3 بار ناک پانی چڑھانا، یہ میں پوچھ رہا ہوں۔ اچھا ایسے چیزیں ادا کرنا بھول گئے تو ویسا پوچھ رہا ہوں۔ اچھا شیخ وہی میں اس لیے میں کنفیوز ہو رہا تھا میں کہ آپ پانی نہانا الگ بول رہی ہیں اور غسل کرنا الگ بول رہی ہیں، تو اس وجہ سے میں کنفیوز ہو رہا تھا۔ تو آپ غسل کرنے گئے، غسل کرنے کے جانے کے بعد میں غرغرہ کرنا بھول گئے یا کلی کرنا یا ناک میں پانی آنا بھول گئے، بعد میں خیال آیا، تو بہرحال یہ فرائض غسل میں ہی کہ فرائض غسل کے جتنے فرض ہیں یہ فرض ادا کرنا ضروری ہے۔ بغیر فرض کے غسل کر کے آپ صرف پانی اوپر انڈل لے کے آ گئے تو آپ کا غسل نہیں ہوتا۔ آپ کو غسل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ غرغرہ کریں اور ناک صاف کریں اور سارے جسم پر پانی بہائیں، جبھی آپ کا غسل مکمل ہوگا۔ تو آپ کو غسل کرنے کے جاتے وقت ان چیزوں کا خیال کرنا ہے اور غسل کرنے کی عادت ڈلوانا ہے کہ بغیر غرغرے کے، بغیر ناک میں پانی بہائے کے، ناک صاف کیے بغیر غسل نہیں ہوتا۔ تو اس لیے ان چیزوں کا خیال کرنا ہے، اگر بھول گئے تو بھی پھر غسل کرنا ہی ہے شیخ۔ یہ فرائض غسل میں ہی یہ چیزیں، جتنے بھی فرائض غسل میں سے اگر ایک بھی چیز چھوٹ گئی تو غسل مکمل نہیں ہوتا۔ نہیں آپ بول رہی، میں سمجھ گیا، تو ہمیں پہلے گرگرا کرنی ہے اور ہاتھ ناک صاف کرنی ہے، ہاتھ دھونے، سر پر پانی ڈالنے تو پھر کو آپ کو پشٹ کرنے سے ہمیں ہاتھ دھو کے اور گرگرا کر کے ناک کو پانی چڑھا کے پھر پہلے سے پانی ڈالنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ ترتیب ضروری نہیں شیخ۔ شیخ بھائی کا سوال یہ ہے کہ ابو جنابت کی حالت میں ہی جی، تو بھائی کیا کرے ہیں، حالانکہ جانے سے پہلے انہوں سوچے ہیں کہ سب بھی حساب سے کرنا ہے بول کے، مگر جانے کے بعد میں جو ہے انہوں یہ پورے سنت کے جو طریقے ہیں کرنے کے وہ بھول گئے ہیں، بس ایسے ہی سر پہ سے پانی ڈالے کے جسم پہ پانی ڈالے کے نکل کے آ گئے ہیں۔ تو اب ان کا سوال یہ ہے کہ کیا باہر آنے کے بعد میں یاد آیا ہے تو شروع سے پھر اب پورے فرائض کے ساتھ میں غسل کرنا ہے یا نہیں تو اسی سے چلتا ہے؟ نہیں، فرائض کے ساتھ غسل کرنا ہی ہے شیخ۔ جی ہے، جزاک اللہ خیر۔ اور دوسری بات شیخ بھی بول رہے ہیں کہ اگر آگے پیچھے ہو گیا مسئلہ، پورا پہلے نہا لیے ہیں پھر اس کے بعد کلی کر لیا، یعنی فرائض کو فرض اس کے بعد ادا کرے
تو ترتیب کیا ضروری ہے کیا کر کے بھی کچھ سوال کر رہے ہیں شیخ، لیکن ترتیب ضروری نہیں شیخ، یہ بھی چیز ہے. جزاک اللہ خیر، سمجھ میں آ گیا. عارف بھائی آپ کے یہاں سے انمٹ کر کو سوال کرو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شیخ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ میرا سوال نماز کے متعلق ہے شیخ. اب ہمیں نماز پڑھتے ہی خیرات کرنے والے اتنا جلدی خیرات کرتے ہیں شیخ، بس ان کو یعنی اتنا جلدی میں خیرات کرتے ہیں، پیچھے سننے والے بھی کنفیوز ہوتے ہیں شیخ. کیا ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے شیخ؟ نماز تو امام کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں، اب وہ قرات تیزی سے پڑھے یا آہستہ پڑھے، لیکن ہماری نماز تو ادا ہو جاتی ہے. ایسے امام کے پیچھے نماز ہم پڑھا مقتدی بن کر کھڑے ہو سکتے ہیں. صرف ان کا جرم یہی ہے کہ یعنی ان کی غلطی یا سمجھیے یا کچھ خامی سمجھیے کہ وہ تیزی کے ساتھ قرآن پڑھتے ہیں، تو ان کی اصلاح کر لیں تو بہتر ہے، ایک مرتبہ ان کو سنائے تو بہتر ہے. لیکن قرآن تیزی کے ساتھ پڑھتے ہیں جس کی وجہ سے ہم ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھنا، ایسی بات نہیں ہے. پڑھ سکتے ہیں قرآن، ان کے پیچھے نماز ادا کر سکتے ہیں. جزاک اللہ خیر شیخ. اور ساتھیان کو سوال ہے؟ ساتھیان جو ماشاءاللہ شاید پورے ساتھیان کو سب یعنی درس شاید سمجھ میں آگیا رہتا ہے یعنی آگیا لگتا ہے شاید، اس لیے سوال کچھ بھی نہیں، دو ہی ہیں. تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میرا ایک سوال ہے شیخ. سوال یہ ہے، جیسا کہ انڈیا پاکستان میں کوئی آدمی انتقال ہو گیا ہے تو اس کے بعد میں جو دسماں چہلم یہ برسی اس طرح سے کرتے ہیں، کیا اس طرح سے کرنا جائز ہے یا نہیں بول کے میرا سوال ہے شیخ. ہاں شیخ، ہاں انڈیا پاکستان میں ہی یہ چیزیں زیادہ دیکھنے میں آتی ہیں. دیکھنے میں کیا ہے، بہت زیادہ عام طور پر یہ بہت زیادہ پھیل گئی ہیں کہ میت کے انتقال ہو گئے سے تیسرے دن یعنی 3 روز کی زیارت، 10ویں دن کے بعد دفنہ 120 دن گزر جانے کے بعد 20واں کرتے ہیں، 40واں کرتے ہیں. یہ سب بدعت خرافات ہیں شیخ، بدعت چیزیں ہیں. دین کے اندر اس کا ثبوت نہیں ہے، نہ قرآن مجید کے اندر اس کا ذکر ہے، نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے اندر اس کا ذکر ہے. اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کے دور میں ہی خود اپنی شہیدی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا. تو کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ کے انتقال کے بعد میں یہ سب چیزیں کیے؟ اگر ہوتا تو اللہ کے نبی کیے ہوتے تو ہم بھی کر سکتے تھے. خود اللہ کے نبی کی زندگی کے اندر اپنے بیٹے ابراہیم کا انتقال ہوا اور کتنے صحابہ کا انتقال ہوگا. تو بہرحال یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ہم دیکھتے ہیں تو اس کا ثبوت کہیں بھی نہیں ہے. تو اس وجہ سے یہ سب کیا ہے، نہیں کرنا ہے. یہ سب دین کے اندر بدعتیں ہیں، بدعتوں سے بچنا ہے. اور اس کے اندر کئی لوگ تکلفات کرتے ہیں، اور یہاں تک کہ بعض غربا سود کو لا کر بھی لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں چہلم کے وقت میں. یہ سب بہرحال بدعتیں ہیں، سے دین سے اس کا کچھ بھی تعلق نہیں. اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے. شیخ احمد بھائی آپ یہاں سے انمٹ کر کے سوال کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک میرا سوال یہ ہے، جو بھی نماز میں یعنی فجر میں، ظہر میں، 5 وقت کی نماز میں، جو بھی فرض کی نماز میں جب امام پڑھاتے جب بھی ہمیں مسجد کے اندر داخل ہوتے رکوع میں آ جاتے، اس سے پہلے ہمیں جب سورہ فاتحہ نہیں پڑھے ہوتے اچھا
जो रुकू के नजदीक करीब में आप हमें अल्लाह अकबर बोल रुकू में आ जाते हैं, जी सूर्य फातिहा नहीं पढ़े सर, सूर्य फातिहा पढ़ने पहले से हम रुकू में आ जाते हैं। जी हमें जो अब एक दूसरा सवाल जो हमें यानी सूर्य फातिहा पढ़ने के वो हमें इमाम पढ़ाते रहते हैं, जो वो उनके बराबर हमें पीछे पढ़ सकते हैं, और पढ़ने के टाइम वो पढ़ने के टाइम जो हमारे दूसरे ख्याल में हमें जो गलती हो जाती है जी सूर्य फातिहा पढ़ने में, उसका जी वजह हमें फिर कैसा कर लेना चाहिए। पहला आपका सवाल जो था वो कौन सा था कि इमाम इमाम जो नमाज पढ़ा रहे थे रुकू में चले जाते हैं। पहला आपका जवाब था कि इमाम साहब के रुकू में चले जाने के बाद में हम जाकर, अगर कोई आदमी जाकर खड़ा हुआ है, इमाम साहब जैसे रुकू गए, आप जाकर खड़े होकर फौरी रुकू को चले गए, तो अगरचे कि आप सूरह फातिहा नहीं पढ़े, फिर भी अगर आपको रुकू मुकम्मल मिल गया तो अल्हम्दुलिल्लाह आपकी रकात का शुमार हो जाएगा। अगर रुकू मुकम्मल ना मिला तो फिर को उस रकात का हिसाब ना करके दूसरी मर्तबा फिर उठकर रकात अदा करना है। और उसके आप जो बोल रहे हैं सूरह फातिहा, हाँ यकीनी है कि बगैर ला सलाता लिमन लम यक़रा बिफ़ातिहतिल किताब, उस शख्स की रकात नमाज नहीं जिसके अंदर सूरह फातिहा ना पढ़ी जाए। लेकिन यहाँ पर हदीस से क्या साबित होता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में इस तरह से वाक़यात भी है, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस हदीस में फरमाए कि आपने अगर रुकू मुकम्मल पा लिया तो समझो कि आपकी रकात मुकम्मल हो गई। तो उस वक्त गरचे के सूरह फातिहा नहीं पढ़े तो भी आपकी रकात मुकम्मल हो जाएगी शेख। ये पहला मसला था। और दूसरा आप जो बोल रहे हैं कि नमाज के अंदर खड़े होने के बाद में हमारे ख्यालात इधर उधर जाते आते रहते हैं, तो उसके लिए क्या है, पहले हम लोग कुरान ये समझना है अंताबुदल्लाह का अन्नका तरा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि आप इबादत ऐसे करें जैसे आप अल्लाह को देखते हैं। फ़इल्लम यकुन यराक फ़इन्नहु यराक फ़इल्लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यराक, अगर आप अल्लाह को ना देखते हैं, ये भी ना हो सका तो कम से कम ये समझें कि अल्लाह तो तुम्हें देख रहा है। ये एहसास हमारे दिल के अंदर आना है। अगर वो चीज़ एहसास आ गई तो समझो कि आपकी नमाज जो है खुशू व खुजू के साथ अदा हो गई। उसके बावजूद भी शैतान से ख्यालात अगर आते भी तो उस वक्त हदीस के अंदर बतलाया गया है कि औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़कर 3 मरतबा बाएं तरफ थूका जाए। लेकिन थूकने का भी थोड़ा ख्याल रखकर हम इस तरह से करना है, क्योंकि बाजू भी हमारे दूसरे साथी खड़े रहते हैं। तो ये इस चीज़ का ज़रा अदब रखते हुए ये शैतान को भगाने का एक जरिया है। तो पहले हमारे दिल के अंदर एहसास होना है कि अल्लाह हमें देख रहा, मैं अल्लाह को देखता हूँ। अगर ये चीज़ नहीं है तो कम से कम ये समझे अल्लाह मुझे देख रहा है। ये चीज़ आ गई तो इंशाअल्लाह वो ख्यालात दूर हो जाएंगे। बारकल्लाह फिक शेख सुल्तान भाई, आपके यहाँ से अनम्यूट कर लेकर सवाल करो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि। कैसे हैं शेख, खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फज़ल है। जी शेख, अभी जो भी मैं एक जगह मैयत करने गया था, हमारे मतलब गाँव में गया, जब इंडिया गया था, तो एक हमारे जो रिश्तेदार में क्या करीब के रिश्तेदार में उनके गुदन यही काम करते हैं कि जब मैयत की जो भी पानी नहलाने के बाद कुरान लिख के छाते के अंदर एक पेपर रख डाले तो सीधा जन्नत को चले जाती हूँ ना। हाँ, अल्लाह उनको हिदायत दे शेख। ये सब बिदात और खुराफात हैं शेख। बहुत से लोग वो अहदनामा के नाम से एक उर्दू किताब लिखी हुई है, वो अहदनामा रखते हैं। बाज़ लोग क्या कहते हैं, कफन के ऊपर क्या है कुरान मजीद की आयत लिखते हैं। वो कफन का सीने के ऊपर जो सदरिया, जो कफन के अंदर जो कपड़ा रखा जाता है, तो उस कपड़े के ऊपर 3 चीटियां रखे आप जो बोलते हैं, हाँ चीटियां बोले तो वो ये क्या है, बाज बरेलवियों के अंदर एक ये है कि उनके साहब का जो यानी उनका साहब का के पास मिलता वो चीज, वो चीटा, यानी फलाने फलाने साहब के फलाने मुरीद ही, फलाने साहब के फलाने मुरीद ही करके, तो वो
यानी वो समझते हैं कि जन्नत की सनद, जन्नत की सर्टिफिकेट रखकर हम भेजते हैं करके। ये सब चीज़ बाज़ लोग ये किताबें रखते हैं, बाज़ लोग दुआए गंजल अर्श करके एक किताब है वो रखते हैं, बाज़ लोग अहदनामा रखते हैं, और उसी तरह से ना जाने क्या-क्या थोड़े बहुत कागज़ ये सब चीज़ें रखते हैं। ये सब किसी के ना सहाबा को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में रखा गया, ना किसी नबी को रखा गया। ये सब वहमियात हैं, बिदात और खुराफात हैं। शजरा करके बोलते हैं, हाँ बरेलवी उसे क्या बोलते हैं, शजरा बोलते हैं। शजरे के अंदर क्या रहता कि फलाने साहब के घराने के, यानी खादरिया हैं, चिश्ती हैं, सरवरी हैं, ये सब उनके शजरों के नाम हैं। वो साहिब इंतकाल हुए उस घराने से ही, वो घराने का शजरा रखकर दफन करते हैं। ये सब बेकार चीजें हैं, इससे कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है, बल्कि बिदात हैं। बिदातों से गुमराही ही इंसान को मिलती है, तो लिहाजा इससे बचना चाहिए। और एक सवाल शेख, मेरा दोस्त है, हिफ्ज़े कुरान कर को है, उससे मैं बोलता हूँ, गाली इतनी देता है वो, बहुत गाली दे देता है। मैं बोला उसको, भाई गाली देने से जबान खराब हो जाती है, ये तो मैं तो वो तो हिफ्ज़े कुरान कर को माशाल्लाह वो अच्छा ये है, तो उसको मैं कहता हूँ कि वो आके गाली मत दे, बहुत एकदम गाली बहुत ज्यादा देता, जो भाई गाली देना नको तो वो जोहर को या ऐसा ही गाली देता है, तो उसको मैं क्या करके उसको मैं ये करूं? बस उस बुराई से उनको बचाना बोले तो बस उनकी तरबियत ही करना है शेख, तरबियत करना है। क्यों बोले तो इल्म हासिल हो जाना एक चीज है, लेकिन उसके साथ साथ तरबियत भी जरूरी है। बगैर तरबियत के इल्म भी नहीं आता है। वत्तकुल्लाह व युअल्लिमुकुमुल्लाह, अल्लाह का तक़वा, अल्लाह का डर इख्तियार करो, अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो, अल्लाह तुम्हें इल्म अता फरमाएगा। तो क्या है, पहली चीज क्या है, तक़वा, तहारत, अदब, और ये चीज़ें होना चाहिए। सिर्फ तरबियत चीज़ होना है। तरबियत के बाद ये अगर हाफिज है, इल्म है, लेकिन उसके बावजूद भी ये अखलाकियात नहीं है, तो उसका असर नहीं होता शेख। तो इसलिए हमें उनके हक में तरबियत करने की कोशिश करना है, उनको सुधारने की कोशिश करना है, तरबियत करना है। तरबियत हो गई तो समझो आलिम बाअमल हो गया, इल्म के साथ अमल करने वाले हो जाएंगे। जज़ाकल्लाहु खैर शेख। शेख बादशाह भाई, आपके यहाँ से आगे बढ़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू शेख। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शेख, जैसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे का नाम इब्राहिम का नाम लिया था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 बेटे हैं, इब्राहिम, कासिम, अब्दुल्ला। तो ये कौन सी उम्महातुल मोमिनीन से उनकी विलादत हुई शेख? ये इब्राहिम तो हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा से हुए थे। और कासिम और अब्दुल्ला शेख? कासिम और अब्दुल्ला वल्लाहु आलम शेख, मेरे जहन में फौरी वो चीज़ नहीं आ रही। जज़ाकल्लाह खैर शेख। शेख अलाउद्दीन अपने पास से क्या जूम निकाल लिए? शेख अलाउद्दीन अपने पास से अनम्यूट करके सवाल करिए शेख। अस्सलाम वालेकुम शेख। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शेख, आपने कहा कि अगर मुक्तदी को रुकू मिल जाने से रकात पूरी हो जाती है। शेख, जहाँ तक मुझे इल्म है, जो अक्सर जो उलमाए असलाफ कहते हैं कि रुकू नमाज नहीं होती, दोबारा रकात कंप्लीट करना चाहिए, क्योंकि जो हदीस है इसके मुतालिक मनादर का रुकू फकत, जिसका रुकू मिल गया उसकी रकात हो गई, ये हदीस ज़ईफ है बोलते शेख। जी, ये हदीस ज़ईफ है बोलते शेख, अक्सर जो असलाफ उलमा से मैं सुना हूँ। जी, उस हदीस के उस मसले के ताल्लुक से इख्तिलाफ है शेख, कि बाज़ उलमा ने उसको यानी उस फतवे को, यानी उस हदीस को काबिल एतमाद समझा है। बाज़ उलमा ने यह हदीस को सामने रखकर ये सूरह फातिहा ना होने की वजह से, ना पढ़ने की वजह से वो रकात नहीं होती करके, तो उस हदीस को सामने रखकर कहते हैं कि रकात, यानी वो रकात का शुमार नहीं किया जाएगा। तो बहरहाल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिस साबित है, तो हम उसको अमल करना है, ले सकते हैं। ये बात को मैं सामने रखकर कहा था कि रकात को शुमार कर ले सकते हैं करके। अगर आपको इत्मीनान नहीं है, सिर्फ रुकू मेरा हुआ नहीं हुआ, मुकम्मल नहीं हुआ,
हुआ है या नहीं हुआ है, तो फिर आप दूसरे मर्तबा यानी रकात दोहरा सकते हैं, दोहरा लेना बेहतर है। अगर आपको इत्मीनान है पूरा रुकू मिला है, तो अगर उस हदीस के मुताबिक कि मन अदरका रुकुअन फक़द अदरका रकाअतन, जिसने रुकू मुकम्मल पा लिया तो गया उसने सारी पूरी रकात पा लिया है। तो उसके हिसाब से क्या है, मुकम्मल मिल गया तो आपको इत्मीनान है तो आप उसके ऊपर अमल कर ले सकते हैं शेख। बहरहाल थोड़ा इख्तिलाफ है शेख उसके बारे में, कतई तौर पर तो नहीं, इसलिए मैं आपके इत्मीनान पर मैं कह देता हूं कि आप जिस चीज पर आपको इत्मीनान है उस पर अमल करें। शेख अब्दुल्ला अपने पास से अनम्यूट करके सवाल पूछ सकते हैं। जी शेख, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेख मेरा एक छोटा सवाल है शेख, अभी इंडिया में मस्जिदों में जुमा के दिन खुतबा के वक्त हाथ में जो आसा लकड़ी रहती है थोड़े मस्जिदा में नहीं रहती, ये क्या शेख सपोर्ट के तौर यूज करते हैं ना, इसका कुछ बात है शेख इसके पीछे? बस वो सपोर्ट के तौर पर ही इस्तेमाल करते हैं, वरना उसके पीछे क्या भी है नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मेंबर को पर यानी सपोर्ट के तौर पे ही इस्तेमाल किए हैं, तो एक सपोर्ट के तौर पे ही इस्तेमाल कर सकते हैं शेख। दूसरा उसके अंदर क्या भी यानी उसके अंदर कोई हिकमतें नहीं है शेख। उसके अंदर बहुत लोग समझते हैं कि उसके अंदर क्या हिकमत है और क्या उसके अंदर कुछ राज है, ये समझते हैं। राज तो कुछ भी नहीं है, हिकमत भी कुछ भी नहीं है, बस एक सपोर्ट के तौर पर उसे इस्तेमाल करते हैं। जी शेख, जज़ाकुमुल्लाह खैर। शेख अब्दुल रहमान अपने पास अनम्यूट करके सवाल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे शेख, खैर वाफियत में है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है। शेख सवाल ये है तयम्मुम के मुतालिक, जी तयम्मुम का तरीका, सही तरीका क्या है? पहले चेहरे पर मसाह करें या हाथ पर मसाह करें, दोनों हाथ पर, या पहले हाथों पर मसाह करें या फिर चेहरे पर? इस मामले में हदीस की जो तरतीब है वही तरतीब है शेख हमारे लिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अत-तयम्मुमु ज़रबतान, तयम्मुम जो है दो मार हैं। जी। ज़रबतुन लिल वजही, एक मार चेहरे पर और दूसरा मार हाथों पर। तो पहली तरतीब जो है, पहले चेहरे को धो लें, चेहरे पर मसाह करें, और दूसरा मार जो है वो हाथों का पर मसाह करें। जी जी शेख, सुनन नबी दाऊद में और इसी तरह से बुखारी में तो रिवायत हाथों पर पहले है और इसके बाद चेहरे पर है। कुरान की आयत से तो फमसहू बिवुजूहिकुम व अयदीकुम तो है। जी। फमसहू बिवुजूहिकुम व अयदीकुम इलल मराफिक। और हदीस के अंदर भी यही तज़किरा है ना कि ज़रबतुन लिल वजही, पहली मार जो है वो चेहरे पर करेंगे। तो कुरान की तरतीब के मुताबिक हदीस की तरतीब भी वही है। सही, जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेख मेरा सवाल यह है शेख, जैसा आप कुरान मजीद के मुतालिक बताने आ रहे थे, कुरान मजीद की तालीमात को अपनाने से जो है इंसान गुमराही से बचता है। उनको अब बहुत सारे मुसलमान ये कहते हैं शेख, ऐसे भी लोग मौजूद हैं मुसलमानों में, कि कुरान मजीद ही हमारे लिए काफी है, कुरान मजीद ही जो है हर गुमराही से बचाने वाली चीज है, बोल के सुन्नत को जो है बाजुक रख देते हैं। तो ये कहाँ तक दुरुस्त है शेख? हाँ, ये बहुत गुमराह हो जाता है शेख इस मामले में। हिंदुस्तान के अंदर भी एक फ़िरक़ा है, उससे हमें बचना है, और अल्लाह उनको हिदायत अता फरमाए कि सिर्फ कुरान, उनका दावा है कि सिर्फ कुरान ही हमारे लिए काफ़ी है करके। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि कुरान मजीद से खुद अल्लाह ताला कई जगह पर अतिउल्लाह व अतिउर रसूल, मेरी इताअत करो, मेरे नबी की इताअत करो। अब नबी की इताअत करना हो तो हदीस वहाँ पर ज़रूरी आ गई है। सिर्फ अतिउल्लाह रहा तो सिर्फ अल्लाह की इताअत, तो वही कुरान ही काफ़ी है। और हदीस का लफ्ज़ कुरान की आयतों को भी इस्तेमाल हुआ है, और हदीस को भी हदीस का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। हदीस को हदीस से आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कुरान की आयत को भी हदीस के तौर पर अल्लाह ताला इस्तेमाल किया है। फ़बिअय्यि हदीसिन बअदहु युमिनून, फिर कौन से आयत पर ये लोग ईमान लाएंगे करके। तो बहरहाल सिर्फ कुरान को अपना लिए, हदीस को छोड़ दिए तो गुमराह हो जाते हैं। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी,
اللہ تعالیٰ کہتا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعون، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری اطاعت کرو، میری اطاعت کرو، میری اتباع کرو. میری اتباع میں اللہ کی محبت آتی ہے. مجھے چھوڑ کر تمہیں اللہ کی محبت حاصل کرنا بولے تو یہ ہو نہیں سکتا. قرآن کی واضح طور پر اللہ تعالیٰ بتلا دیا ہے کہ میری نبی کی اطاعت میں میری اطاعت ہے، میری نبی کی اطاعت میں میری محبت ہے. فاتبعونی یحببکم اللہ، میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور یغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو معاف فرمائے گا. تو گناہوں کی مغفرت بھی نبی کی اتباع میں ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت بھی نبی کی اتباع میں ہے. نبی کو چھوڑ کر بس ہمارے لیے قرآن ہی کافی ہے کہنا، یہ دعویٰ کرنا یہ غلط ہے. یہی اسی آیت کو سامنے رکھ کر اگر وہ لوگ غور و فکر کریں تو بات واضح ہو جاتی ہے. بارک اطیع اللہ فیک اللہ شیخ. و اطیع الرسول کی تو کئی آیتیں اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرمایا ہے. جی شیخ، بارک اللہ جی فیک شیخ. قاسم بھائی اپنے پاس سے انمیوٹ کر کے سوال پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم شیخ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. شیخ میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، ابھی ہمارے مسلمان پورے ملک ایک ایک ہوتے نہیں ہیں شیخ، الگ الگ للے نہ کر دے، گالیاں دلا نہ کر دے، نقصان بھی بولے نہ کر دے، ویسے کئی ہونا مسلمانوں کو بہت فائدہ جی ہے جی نہیں کیا شیخ؟ جی 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 شیخ مسلمان پورے وہی شیخ میرے درس میں بھی یہی بتایا کہ آج ہر جماعت ہر کئی لوگ نعرہ لگاتے ہیں کہ ہماری جماعت صحیح ہے، ہماری جماعت میں کوئی وہ یہ سب جماعت غلط کہتا ہے نہیں کیا اپنی شیخ؟ جماعت صحیح. یہ نبی کو یہ سب نماز غلط پڑھنا، ہے یہ شیخ. نبی جیسا نماز پڑھتی ہیں ایسا درگاہ میں جانا نے، جو ماں ہاں باپ کے لیے خبر کے فاتحہ دلانا نے، یہ جی سب جی غلط نہیں کیا شیخ؟ جو پہلے سے کیسے چلتا ہے، جو کوئی چلتے ہے، سب کوئی مشکل نہیں ہے، کون کو سے چلتے چلنے دو، لیکن مسلمان جی کئی ایک ہوتے نہیں. میرا سوال شیخ. یہی مسلمان پورے ایک ہونے کے لیے ایک ہونے کا ایک نسخہ، ایک راستہ کیا ہے کہ سارے مسلمان قرآن کے پیچھے لگ جائیں، اللہ اور اس کے نبی کے پیچھے لگ جائیں، خود بخود ہو جائیں گے. مسلمانوں کو جڑانے کی ضرورت ہے، خود بخود جڑ جا سکتے ہیں. وہ چیز آنا ہے ہر جماعت کے اندر، یعنی ہر مسلمان کے اندر وہی چیز آنا ہے کہ ہم سب ایک ہونا ہے. اب دعویٰ کرتے ہیں قریب آتے ہوئے بس یہ چیزوں کے اندر اختلاف کر کے پھر بڑھ جاتے ہیں، یہ میرا مسئلہ ہے، تمہارا مسئلہ ایسا ہے. سارے آج اختلاف ہر دور میں رہتا ہے، لیکن اختلافی چیزوں کو بازک رکھتے ہوئے اپنے اختلاف کو دشمنی نہیں بنانا ہے. اپنی رائے ایسی ہو سکتی ہے، لیکن کیا ہے اصل جو نسخہ ہے وہ سارے مسلمان مل کر قرآن کو تھام لیں تو سارے مسلمان لوگوں کے اندر اتحاد پیدا ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ کو وہی حکم دیتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، تم سب مل کر قرآن مجید کو تھام لو، میرے رستے کو مضبوط سے تھام لو. سب مل کر، جمیعہ کا لفظ اللہ تعالیٰ استعمال کیا، سب مل کر تھام لو. سب مل کر تھام لیں تو امت کے اندر اتحاد آ جائے گا. وہ چیز ہمارے اندر نہیں ہے، قرآن سے دوری کی وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے. قرآن سے ہمارا تعلق جڑ جائے. اور کئی کو نہیں ہوتے ہیں بولے جی جی یہی ہے شیخ سبب. جزاکم اللہ خیر شیخ. شیخ آخری سوال شیخ، کل ایک بھائی جو ہے شیخ مجھ سے یہ سوال پوچھے تھے شیخ. سوال یہ ہے شیخ، یہ علماء اکرام جو مدارس سے فارغ ہوتے ہیں انہوں اپنے نام کے بعد مدنی، مکی، سلفی، عمری، جامعی یہ کیوں لگاتے ہیں؟ کیا قرآن و حدیث سے اس کی دلیل ہے کیا بول کے بھائی پوچھے شیخ، یہ اس کی تھوڑی وضاحت کرے شیخ. اچھا شیخ یہ صرف کیا ہے، یہ عالم جو ہیں کس مدرسے سے پڑھے ہوئے ہیں، کون سے مدرسے سے فارغ ہوئیں، یہ بتانے کے لیے بس ایک سگنل، یعنی ایک نشانی شیخ، بس دوسرا کچھ بھی نہیں ہے. اس کے اندر ثواب کی نیت سے اگر کوئی رکھتا ہے تو وہ بدعت ہے، لیکن بس یہ نیت سے رکھتے ہیں نام، اپنا نام کہ میں فلانے مدرسے میں پڑھا ہوا ہوں، کہ فلانے صاحب فلانے مدرسے کے پڑھے ہوئے ہیں، بس اتنا ہی. لیکن وہ کہیں ضروری بھی نہیں ہے. اگر رکھتے ہیں تو بس ایڈریس یعنی ایک پتہ بتانے کے لیے کہ صاحب کہاں کے پڑھے لکھے ہوئے ہیں، بس ایک جانکاری کے طور پر استعمال کرتے ہیں. دوسرا اس کا کوئی مقصد نہیں، اور یہ کوئی ضروری بھی نہیں کہ رکھنا ضروری کر کے. رکھنا چاہتے ہیں تو جانکاری کے طور پر رکھتے ہیں کہ فلاں مدرسے سے پڑھے ہوئے ہیں. جزاکم اللہ خیر شیخ، بارک اللہ فیک، نفع اللہ بکم الاسلام والمسلمین. ماشاء اللہ یہ تھے فضیلت الشیخ عظمت اللہ عمری مدنی حفظہ اللہ.
قرآن مجید سے ہمارا تعلق کیسے، اس عنوان پر بہت ہی بہترین بیان دیں. اس کے بعد سوال و جواب کی نشست میں بھی ماشاءاللہ شیخ محترم نے اپنے علمی باتیں بتا رہے تھے. اللہ تعالیٰ شیخ سے ایسے ہی دین کی خدمات لیتے رہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اخلاص کے ساتھ ہم سب کو بھی علماء حق کا معاون بنائے. EIGC کی جانب سے ہم شیخ محترم کا اللہ کے شکر کے بعد شیخ محترم کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، اور جو بھی مشارکین ہیں زوم پر اور یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ان کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. آپ سب کو معلوم ہے الحمدللہ EIGC کویت کی جانب سے ہفتے میں 3 دروس ہو رہے ہیں، ہر جمعہ، اتوار اور بدھ کے دن، چاشمبے کے دن. تو مختلف علماء اکرام ادھر عرب سے اور عجم سے، انڈیا سے بھی جو ہے وقت دے رہے ہیں ہم کو. تو آپ حضرات جو ہے مزید جو ہے اپنے دوست احباب کو اور رشتہ داروں کو بھی اطلاع دیں، اور اس طرح کی علمی مجالس میں، علمی بیانات میں آ کر جو ہے اپنی اصلاح کریں. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے. اتوار کے دن کا درس کا بھی جو ہے جلدی ہی آپ تک جو ہے میسیجز کے ذریعے پیغام پہنچایا جائے گا، کیا موضوع ہے، کون جو ہے خطاب کرنے والے ہیں. تو آپ تمام جو ہے اتوار کے دن کے درس میں بھی شرکت کریں. اسی طرح EIGC یوٹیوب چینل جو ہے اس کو بھی آپ سبسکرائب کریں، تاکہ اس میں اس طرح کے جو علماء اکرام آ رہے ہیں ان کے جو بھی بیانات ہوئے ہیں وہاں اپلوڈ ہو کے رہتے ہیں. آپ پھر سے جو ہے اس کو دیکھ سکتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کو، دوست احباب کو بھی شیئر کر سکتے ہیں. انہی چند کلمات کے ساتھ ہمیں پھر ایک دفعہ شیخ محترم کا شکریہ ادا کرتے ہوئے، اور امید بھی کرتے ہیں آئندہ بھی ہمارے لیے شیخ اپنا قیمتی وقت نکالیں گے. جزاکم اللہ خیرہ. دعائی کلمات کے ساتھ ہم اختتام کریں گے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتوب علینا انک انت التواب الرحیم. آخر میں کفارۃ المجلس کی دعا سب پڑھ لیجئے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا